أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لوگو، تمہارے پاس یہ رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، سو اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے. اور اگر انکار پر جمے رہو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا مگر اسی وقت جو اس نے طے کر رکھا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے حق میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو. حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا ایک رسول اور اس کا ایک قول ہی تھا جو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا تھا، اور اس کی جانب سے ایک روح تھا جو اللہ نے اس میں پھونک دی تھی. سو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کو تین نہ بناؤ. باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ ہی تنہا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. مسیح کو ہرگز اس بات سے کوئی آر نہ ہوگی کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اسے کبھی آر سمجھیں گے. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا اور تکبر کرتا ہے تو ان قریب وہ سب کو گھیر کر اپنے حضور میں اکٹھا کر لے گا. پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں انہیں وہ ان کا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے اس کی بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے انہیں وہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے. People, this messenger has come to you with the truth from your Lord. So, profess faith in him. Your benefit lies in this, and if you become adamant on disbelief, then remember that you would not harm God in any way, because whatever is in the heavens and the earth all belongs to God. He will reward each person for his deeds, but only at the time he has prescribed for it, because God is all-knowing, wise. O people of the book! Do not transgress the bounds of your religion and speak nothing but the truth about God. In reality, the Messiah, Jesus son of Mary,
was no more than God's messenger in his word which he had cast into Mary, and was a spirit from him, which he had blown into Mary. So, profess faith in God and his messengers and do not make God 3. Abstain, this alone is better for you. God is but one God. He is above and beyond having offspring. All that is in the heavens and the earth belongs to him, and he alone is sufficient to oversee their affairs. The Messiah shall certainly never feel ashamed to be a servant of God, nor shall the angels who are close to him ever feel ashamed. If someone is ashamed to serve God and is arrogant, then soon he shall surround all to gather them before his presence. Then those who have professed faith and have done righteous deeds, he shall fully give them their reward and also give them more out of his grace. And those who felt ashamed of his servitude and have showed arrogance, he will inflict on them a painful punishment, and they will find none to support or help them against God.